ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے، اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے، بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھیں، ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے۔ اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا۔ ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا، میں نے تو ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے، ناراض ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا، ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں، اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ پہنچ گئے۔ اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے۔ کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگے اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آ گیا ہوں تو پھر مہربانی کرے قبول فرما لیں۔ میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیا اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں، ہلکا سا جملہ۔ فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا، تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی، گناہ چھوڑ دیے، اس کی فرما برداری میں آ گئے۔ اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی، بکریاں نہ اب بھیڑیا چراتا ہے۔ کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے، اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں، بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں۔ کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے ایک لکڑی کا پیالہ، ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس کی ڈھلان بنی ہوئی، بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا، وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا۔ کہتے انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ، میری طبیعت خوش ہو گئی۔ بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھر گیا۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں، کہتے مجھے دیا۔ میں نے فوراً کہا، میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں بھینس دیتی ہے، پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا، اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں، پتھروں سے تو نہیں نکلتا، یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا، فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے، حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے۔ جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال دیتا ہے نا، وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ اور شہد بھی نکال دیا کرتا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ کہنے لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ فرمانے لگے پھر دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر، تو نبی کریم کی غلامی شروع کر، تو رسول پاک کی غلامی شروع کر۔ ایک بات علم، پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت، پھر فرمایا حضور کی غلامی۔ اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے، اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے، اسی سے کرامتیں ملیں گی، اسی سے مقبولیت ہوگی، اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا۔ پھر داتا صاحب آگے بڑھتے اور داتا صاحب فرماتے ہیں صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے، ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کر دی، ہر شے اللہ رسول کے۔ اور داتا صاحب کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، لوگوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے نہیں مانگتے۔ آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے، اسے تو پتہ ہی ہے۔ ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے، میری جماعت میں مزاج ہے کرامتوں کا، مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا، داتا صاحب حاضری دی تو اس کی لاٹری نکل آئی، یہ بھی مجھے آتی ہے، لکھی پڑھی ہے میں نے، کتابوں میں ہے یہ بھی۔ ایک بندہ، یہ ساری باتیں آتی ہیں کرامتوں میں، بڑی ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے حاضری دی تو موج لگ گئی، یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ ہمارے پرانے بزرگ اور بھی قصے سنایا کرتے تھے، ساری ہمیں چیزوں کا پتہ، پر جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابو نور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا، داتا 10 روپے دے، 10 روپے دے، 10 روپے دے، تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا داتا نے تجھے کیا دینا ہے، ادھر آ میں دوں۔ اس نے 10 دیے،
बंदा बड़ा हसीन था, हंस पड़ा, कहने लगा दाता तेरे भी सदके जाऊं। दिन आने लगा तो मुनकर से ही दिलवा दिए, जो नहीं मानता उसी से दिलवा दिए। वो बड़ा परेशान हुआ, मैं और चक्कर में था, इसने मेरे ऊपर ही जड़ दी है बात। कहने लगा दाता तेरे सदके जाऊं। तो ये सारी बातें किताबों में मौजूद हैं, लोगों ने अपने अपने मुशाहिदात जो जिसके साथ पेश आया उसने बयान किए हैं। बहुत सारी बातें काबिले बयान हैं, पर जो उन्वान है मैं उस पर रहना चाहता हूँ। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमारी तालीमात हैं कि अपने दुख दर्द दुनियादारों से बयान नहीं करने, सवाल का दरवाजा लोगों के सामने खोलना। अल्लाह वालों से कहेंगे कभी कहना होगा तो, दुनियादारों से कहना। कहते हैं कि शेख अहमद नाम के बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी किसी को काम नहीं बताया, सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलात आई, पर कभी अपनी जात पर सवाल का दरवाजा नहीं खोला। एक ऐसी मुश्किल आई कि जो हल ही नहीं होती थी। किसी ने उन पर कोई इल्जाम लगा दिया। अबू मुस्लिम नाम का एक बादशाह था, उसकी हुकूमत थी, उसने पकड़ के कैद में डाल दिया। अब कैद में है, जुर्म लग गया है, फर्दे जुर्म आयद हो गई है, जेल में है। लोग कहने लगे हजरत जी अपनी सफाई में कुछ कहें, और मानने लगे सारी जिंदगी बंदों से कुछ नहीं कहा। अल्लाह रसूल को पता है मैं बेगुनाह हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। दाता गानी बख्श अली हजवेरी ने लिखा है, दाता साहब कहते हैं तू यकीन कामिल तो पैदा कर, तू ईमान तो पुख्ता कर। दाता साहब कहते हैं वो अबू मुस्लिम जो बादशाह था वो नेक आदमी था, उसे रात को ख्वाब में नबी करीम की जियारत नसीब हुई, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तूने अल्लाह का एक नेक बंदा जेल में डाल दिया, डर नहीं आता, वो तो बेगुनाह है। बादशाह आधी रात को खुद उठा। दादा साहब फरमाते हैं किसी गार्ड को नहीं भेजा, पुलिस वाले को नहीं भेजा, जेलर से नहीं, खुद गया, जाके जेल का दरवाजा खोला। दरवाजा खोल के उस दरवेश को आजाद किया, कहने लगा बाबा जाओ, मुझे पता चल गया बेगुनाह है। बाबा जी सलाम करके जाने लगे तो बादशाह फिर आगे आया, हाथ बांधे, हाथ चूमे, कहने लगा हुजूर आप बड़े नेक हैं, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा, मेरे लायक को खिदमत हो तो बताइएगा। तो शेख अहमद फरमाने लगे तुझे अभी भी समझ नहीं आई, तुझे अभी भी नहीं समझ आई। कहने लगा हुजूर क्या? फरमाने लगे जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के मुझे रिहा करने भेज सकते हैं वो मेरी कोई जरूरत बाकी रहने देंगे? मुझे कोई जरूरत पड़ेगी किसी और को कहने की? जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के भेजते हैं कि जा खोल जाके दरवाजा, वो जरूरत रखेंगे मेरी? जरूरत मुझे रहेगी कि मैं तुझे और कोई काम, अभी भी तुझे समझ नहीं आई? तो दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं असल में हमारी तबीयत है, हमने बंदों से दिल लगा लिया है। दिल अल्लाह रसूल से लगाओ, किसी बंदे से लगाना तो उससे लगाओ जो अल्लाह वाला हो। ये वाला रंग तेरे अंदर कोई नहीं। अबू सुफियान आए उन दिनों जिन दिनों हालात बड़े कठिन थे, इख्तलाफ शिद्दत का था। अबू सुफियान आए हुजूर की बारगाह में। आए किस लिए? मक्के में कहत पड़ गया है, बारिश नहीं होती। उधर उस समामा बिन असाल यमामा कबीले के सरबराह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सारी गंदम उस कबीले से आती थी। समामा कहने लगा तुम मेरे मुस्तफा को नहीं मानते, कोई गंदम नहीं, भाग जाओ। एक बारिश कोई नहीं, दूसरी गंदम कोई नहीं। अबू सुफियान तड़प के दरे रसूल पे हाजिर हुए। अभी थोड़े दिन गुजरे हैं, ओहद में हुजूर के दांत शहीद किए। अभी थोड़े दिन गुजरे हुजूर को सताया है। अभी थोड़े दिन गुजरे हजरत अमीर हमजा का कलेजा निकाल के चबाया है। अभी थोड़े दिन गुजरे हजरत अनस बिन नजर की गर्दन काटी। अभी थोड़े दिन गुजरे अब्दुल्ला बिन जहाज के टुकड़े किए। अभी थोड़े दिन गुजरे हुजूर को सताया है, तड़पाया है। पर हजरत अली शेर खुदा फरमाते मैं मानने वाला उस रसूल का हूं, इसके दांत शहीद हो गए। ओहद के अंदर सारी दाढ़ी लहू से भर गई। फरमाते मैं रो पड़ा और मैंने कहा महबूबा आप नहीं मुझसे बर्दाश्त होता, दुआ करें अल्लाह इन पे अज़ाब नाज़िल करे। उठाए हाथ, आप दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दो पहाड़ियों में पीस डालेगा। हजरत अली कहते हैं मैंने अर्ज की तो हुजूर ने हाथ उठाए और दुआ क्या दी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत दे।
یہ اخلاق حسنہ کا معیار. تھوڑے دن پہلے حضور کے ساتھ یہ رویہ. ابو سفیان اب بے حال ہو گئے, بچے بھوک سے مرنے لگے, جانور پیاس سے مرنے لگے. ابو سفیان چھپتا چھپاتا کہنے لگا چارہ کوئی نہیں, مصطفیٰ کے پاس جانا ہی پڑے گا. ابو سفیان مدینے پہنچ گئے. جب پہنچے نا تو ابو سفیان کی اپنی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ ام المومنین تھی, رسول اللہ کی زوجہ تھی. ابو سفیان جب آئے تو حضرت ام حبیبہ کے پاس سیدھے ان کے گھر گئے بیٹی سے ملنے. حضور کا بستر بچھا ہوا تھا. حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ ام المومنین بستر بچھا ہے. ابو سفیان بیٹھنے لگے, جناب ام حبیبہ کہنے لگی ابا جی ٹھہر جائیں. وہ ٹھہرے تو بستر سمیٹ دیا. کہنے لگے بیٹی شاید تیرے گھر میں کوئی قیمتی بستر نہیں, غربت چھپانے کے لیے بستر سمیٹ رہی ہو. جناب ام حبیبہ کہنے لگی ابا تو مسلمان نہیں نہ ہوا, ابھی تیری سوچ کافروں جیسی ہے. تو یہاں آ کے کھڑا ہونا جہاں میں کھڑی ہوں, پھر تجھے رسول اللہ کی محبت کے رنگ کا پتہ چلے. تو ابھی کھڑا وہاں ہے جہاں تجھے کفر ہی کفر سنائی اور سجائی دیتا ہے. بستر اس لیے نہیں سمیٹا کہ معاذ اللہ کم قیمت تھا, میں نے اس لیے سمیٹا ہے کہ تو نجس ہے, ناپاک ہے, ابھی کلمہ نہیں پڑھتا. اور یہ اس رسول کا بستر ہے کہ جو بستر میں موجود ہوتے ہیں تو جبریل امین قرآن لے کے تشریف لے آتے ہیں. ذرا وجود اس قابل نہیں کہ یہاں بٹھایا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک ابو سفیان آئے. ابو سفیان کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی, ابھی سوچ نہیں نہ بدلی تھی. کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی, میرا خیال تھا وہ شکوے کریں گے, شکایتیں کریں گے, وہ کہیں گے تم نے بھی تو بڑا کچھ کیا ہے نا. ابو سفیان کہتے ہیں میں قربان جاؤں, میں نے یہ رنگ دیکھا تو مدینے کی فضا ویسے ہی بڑی ٹھنڈی تھی, لیکن مصطفیٰ کریم کے ساتھ جب میں نے بات کی تو میرے وجود پر گریہ طاری ہو گئی, میرے اوپر کیفیت طاری ہو گئی, میں تڑپنے لگا. کہتے ہیں میں نے کہا محبوبہ میں آیا ہوں, آپ کا کلمہ پڑھتے ہی سمامہ نے گندم بند کر دی ہے, بارشیں رک گئی ہیں, مکے کے لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے ہیں. محبوبہ بیٹیاں روتی ہیں, یا رسول اللہ مائیں ان کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا ہے, بچے بلکتے ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں میں دشمن تھا, سارے مکے کے لوگ دشمنی کرتے تھے, لیکن جب میں نے یہ لفظ کہے نا اچانک میری نظر اٹھی تو مصطفیٰ کریم کی تو آنکھیں آنسو برسا رہی. کہتے میری بات بھی مکمل نہ ہوئی, حضور نے پہلے رکا منگوایا, سمامہ کے نام فرمایا پہلے تو انہیں غلہ اپنی مرضی سے دیتا تھا, اب تیرے نبی کا حکم ہے کہ پہلے سے بڑھ کر تو انہیں غلہ دینا ہے. اور پھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے. او بھائی مشکل ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے, سگے بھائی کے لیے لوگ دعا نہیں کرتے, کہتے میرا شریکہ ہے. ساس بہو کے لیے بہو ساس کے لیے دعا نہیں مانگتی, کہتے اختلاف ہے, لوگ لوگوں کی زندگی نہیں مانگتے, بیماری میں شفا نہیں مانگتے. ابو سفیان کہتے ہیں آمنہ کے لال تیرے قربان جاؤں. حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ مکے کی سنگلاخ پہاڑیوں پہ بارش برسا, اے اللہ کھیتیاں ہری کر دے, اے اللہ ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ بھر دے, اللہ عورتوں کو تازگی دے دے, بچوں کو رانائی دے دے, پھلوں پھولوں کو تازگی دے دے. ابو سفیان کہتے پہلے حضور رو رہے تھے, اور جب نبی پاک کی دعا دیکھی تو میں نے رونا شروع کر دیا, میں نے رونا شروع کر دیا. کہتے واپس آیا تو وہ احساس کہ یار یہ میں کس شخص سے مل کے آیا ہوں, یہ کس قسم کے آدمی سے مل کے آیا ہوں, یہ کیسا رنگ ہے, یہ کس قسم کا انداز ہے کہ جس کو میں پتھر مارتا رہا وہ میرے لیے دعائیں لے کے بیٹھا ہوا ہے, جس کو ساری زندگی ستایا ہے وہ میرے بچے کے لیے روتا ہے, میری بیٹی کے لیے اس کی آنکھ میں آنسو ہیں, وہ ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں. میرے بھائیوں ابو سفیان کہتے ہیں پھر دوسرا جلوہ میں نے تب دیکھا جب حضور مکے آئے, اور میں تو آخر تک لڑنے آیا تھا نا, حدیبیہ تک. کہتے ہیں جب رسول پاک مکے آئے اور حضور نے اعلان معافی کیا تو بنتا تو یہ تھا کہ مجھے سزا ملتی, لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا میں اسے معاف کر دوں گا. کہتے ہیں میں نے کہا یہ میرے لیے کس قسم کی سزا تجویز کی ہے کہ میں عمر بھر دشمنی کرتا رہا اور یہاں رنگ عجیب ہے. حضور نے میرے لیے ہی اعزاز لکھ دیا, فرمایا جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا میں نے معاف کیا. ابو سفیان کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے پردے تھے جو اٹھ گئے, پتہ نہیں کتنی منزلیں تھی جو طے ہو گئی, پتہ نہیں کتنے جلوے تھے جن کا نظارہ ہو گیا. اور میں نے غور سے چہرہ دیکھا
تو میری آنکھوں سے پٹی اتر گئی اور مجھے عبداللہ کے یتیم بیٹے کے پیچھے محمد رسول اللہ کے جلوے نظر آنے شروع ہو گئے۔ اخلاقی قدریں جب موجود رہتی، یہاں تو لوگ مرے ہوئے شخص کو مارتے ہیں، یہاں تو سڑک پر کتنی گراوٹ ہے اور کتنا گر گیا ہے اخلاق ان لوگوں کا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹرین کی پٹری سے اتر گئی ہے، چیخ و پکار ہے، آہیں ہیں، تڑپنا ہے، رونا ہے، سسکیاں ہیں، ماں کا بازو کٹا ہے پر وہ چیختی ہے ذرا میرے بیٹے کا پتہ کرو، باپ کی آنکھوں میں ریت پڑ گئی ہے پر وہ تڑپتا ہو میرا بیٹا تھا، چیخ و پکار ہو رہی ہے۔ پر ظلم ہے اس قوم کا کہ جو بچانے والے آئے ہیں وہ پہلے آتے ہی ان کی جیبیں ٹٹول رہے ہیں، ان کے بٹوے دیکھ رہے ہیں، گری ہوئی عورتوں کے، یہ آپ اٹھا کر دیکھیے اخبارات، عورتوں کے گری ہوئی عورتوں کے کانوں سے بالیاں نوچی گئیں اور ان کے کان تک کٹ گئے۔ یہ اس قوم کا حال ہے۔ اقبال کہتے ہیں جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ تم وہ لوگ ہو جو کفنوں پہ سودے کرتے ہو، جو قبروں پہ سودے کرتے ہو۔ یہ لوگ تجارتیں کرتے ہیں، اخلاقی پستی کا یہ عالم کہ لوگ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، بیٹے بیچ کے دہیز خریدتے ہیں۔ غریب کی بیٹی روز تڑپتی ہے، روتی ہے، روز سسکیاں لیتی ہے کہ کہاں سے وہ دروازہ کھلے گا جب میں بھی جب سہاگن ہوں گی، جب میرا باپ بھی عزت کے ساتھ مجھے رخصت کرے گا۔ اور غریب آدمی بیٹی کی شادی کے بعد اتنا دکھی رہتا ہے، وہ بھی کم ہی لوگ جانتے ہیں، وہ بھی وہی لوگ جانتے ہیں جو اس منظر سے گزرتے ہیں۔ ہمارا اخلاقی معاملہ اس قدر زیادہ تباہی کا شکار ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کا خیال رکھتے، احساسات کا خیال رکھتے، تصورات کا۔ او بھائی، اس سے بڑا اخلاق کا مظاہرہ کہاں سے لینے جاؤ گے؟ کہ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھاؤں، نماز اللہ کی نماز، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، میں لمبی لمبی صورتیں تلاوت کروں، میں کھل کے رب کریم کا قرآن پڑھوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے ذائقوں میں کھو جاؤں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی بوڑھے کی ہائے کی آواز آتی ہے، کسی بیمار آدمی کی ہائے کی آواز آتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، اللہ کے بندوں کا خیال کرتا ہوں۔ میں رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، رب کریم کے بندوں کا خیال کرتا ہوں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے بندے کو، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جو تحریر سب سے پہلے لکھی تھی نا، اللہ نے اپنے پاس جو جملے سب سے پہلے لکھے تھے بندے بنانے سے بھی پہلے، وہ فکر یہ تھے کہ ان رحمتی سبقت اعلی غضبی، رب کریم نے لکھا تھا بے شک میری رحمت زیادہ ہے، میرا غضب زیادہ نہیں ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر غالب رہے گی۔